سورہ جمعہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی سعادت ملی، تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت مقدسہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت خطاب فرماتا ہے اور اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جاننے والے ہو۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے صراحتاً جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کی فرضیت کو واضح کیا اور ثابت کیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن کی فرضیت کا اور جمعے کی نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے جو قطعی الدلالہ ہے کہ جمعے کے دن کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہے، نماز جمعے کی فرضیت۔ اللہ رب العزت کے دن ہیں، اللہ رب العزت کی راتیں ہیں، شب و روز سب اللہ کی ہیں، لیکن جمعے کے دن کی فضیلت کے لیے اس کے تو فضائل مزید ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کسی دن کا نام سورت کے نام پر نہیں ارشاد فرمایا۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس نام پر پوری ایک سورت موجود ہے، سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ موجود ہے جو 28ویں پارے میں ہے، جس کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی ہے۔ مسلسل کئی ہفتوں سے نماز کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے، نماز کی فضیلتیں، نماز کی برکتیں، نماز چھوڑنے کی وعیدیں، نماز پڑھنے کی برکتیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور مسلسل 2-3 جمعے اس پر گفتگو ہوئی۔ مناسب سمجھا کہ آج بھی نماز پر گفتگو ہو، بالخصوص نماز جمعہ پر گفتگو ہو، اس لیے کہ اب اس مشین کے دور میں جس طرح انسان مشینی ہو گیا ہے اور اللہ کی عبادت سے بالکل بے تعلق ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر و فکر سے انتہائی غافل ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے وہ دنیا اور دنیا داری میں دھستا جا رہا ہے، ویسے ویسے ان مقدسات ایام، ان تمام تر مقدس اعمال کو وہ بے برکت سمجھنے لگ گیا ہے، بے فائدہ سمجھنے لگ گیا ہے۔ اب اس کی نظر میں نماز کی حیثیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اب اس کی نظر میں نماز کی اہمیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اسی طرح اب آج کے مسلمان کی نظر میں جمعے کے دن کی فضیلت، نماز جمعہ کی فضیلت وہ نہیں ہے جو قرون اولیٰ میں تھی۔ جو قرآن و سنت ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ فضیلت آج ہمارے دل میں نہیں ہے، لہذا مناسب ہوا کہ اس فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے لالچ فقط یہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں راہ راست پر آ جائیں، جو غافل ہیں وہ خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کریں اور یہ سمجھ جائیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اپنی بندگی کے لیے، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی با بندگی تابندگی۔ جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ شرمندگی ہے، اور جس زندگی میں بندگی ہے اس میں تابندگی ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ بتلانا مقصود یہی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں رونا سبھی روتا ہے، بے برکتی کا رونا سبھی کے پاس ہے، دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے یہ رونا سبھی کے پاس ہے، لیکن برکت کے حصول کے لیے کام کوئی کرتا نہیں۔ اگر ڈاکٹر یہ ایک مرض کی دوا لکھ دے اور یہ کہہ دے کہ یہ دوا آپ نے کھانی ہے ورنہ یہ مرض آپ کو آ جائے گی، تو انسان اتنا ایماندار ہے کہ ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر ڈاکٹر کہے زندگی بھر آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی ہے یا یہ کھانا استعمال نہیں کرنا ہے، زندگی بھر وہ یہ نہ کرے گا۔ ڈاکٹر پر اتنا اعتماد ہے، لیکن اللہ جن باتوں کی جانب اشارہ کرتا ہے، اللہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کام کرو گے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، انسان ان باتوں کی جانب، ان کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتا، اور پھر اس کا معال کار کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ روتے ہی زندگی گزارتا ہے۔ لہذا نمازوں کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنائیے۔ نماز جن زندگی میں ہے سب کچھ ہے، اگر نماز نہیں ہے تو سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کی فضیلت، اس کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود، بالخصوص اس نام سے پوری سورت موجود ہے۔ ابتدائی طور پر اس پر ہم مزید بھی آگے منزلوں میں گفتگو کریں گے۔ ابتدائی طور پر سمجھتے چلیے کہ اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا کس نے اور اس دن کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔
تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دن ہر زمانے میں مبارک رہا، یہ دن ہر زمانے میں اہتمام والا رہا۔ اس دن میں جس طرح اہل ایمان اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر عام دنوں کے مقابلے میں اس دن کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ اس دن کو شروع کرنے والا سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں امام مظہری نے لکھا، اس کا نام تھا کعب بن لؤی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ ایک شخص گزرا ہے زمانہ جاہلیت میں۔ اس کا نام تھا کعب بن لؤی۔ زمانہ جاہلیت میں تو تھا، لیکن یہ تھا بہت نیک اور پرہیزگار اور موحد تھا، یعنی اللہ کا ماننے والا تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس زمانے میں اس دن کو یوم العروبہ کہتے تھے۔ تو اس نے لوگوں کو جمع کیا، وہ ہر جمعے کو لوگوں کو جمع کرتا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرتا، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جمع کرتا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا۔ اور ہر جمعے، یہ امام مظہری نے لکھا، اس کا طریقہ تھا جب لوگ جمعے میں بیٹھ جاتے، جب جمعے میں لوگ جمع ہو جاتے تو وہ گفتگو کیا کرتا، وہ خطبہ کیا کرتا؟ امام مظہری فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا، اور وہ یہ کہتا کہ لوگوں ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو ان بتوں کو ختم کرے گا، جو ان بتوں کی عبادت کو باطل کرے گا، جو ہر ایک کے سر کو ایک رب کی بارگاہ میں جھکانے والا ہوگا۔ وہ نبی آخر الزماں ہوگا، وہ ایسا نبی ہوگا کہ جتنے انبیاء کرام پہلے آئے تمام نبیوں کا سردار ہوگا، ان کی ولادت کا زمانہ قریب ہے۔ ہر جمعے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا، رسول اللہ کی نعت پڑھتا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسی کے دن سے، اسی نے یوم العروبہ اس دن کا نام تھا، لیکن اس نے چونکہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے اس کے جمع کرنے کی وجہ سے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا گیا۔ امام مظہری فرماتے ہیں کہ وہ یہ تذکرہ کب کرتا تھا، کتنے عرصے تک کرتا تھا؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 508 سال پہلے، 508 سال پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی توصیف بیان کرنے والا تھا۔ جمعے کا دن اس نے اہتمام سے رکھا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، آج اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اور اس کے بعد رسول اللہ کا میلاد منایا جائے گا۔ تو یہاں سے یوم الجمعہ کی فضیلت بھی واضح ہوئی، اور چلتے چلتے عقیدہ بھی واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی آپ کی شان بیان کرنا، آپ کی توصیف کرنا اور آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ تو رسول اللہ کی پیدائش سے 550 سال پہلے بھی ہوتا تھا۔ جب آپ کی پیدائش سے 550 سال پہلے رسول اللہ کا میلاد منانا ناجائز تھا، نہیں تھا، تو رسول اللہ کی پیدائش کے بعد ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ آنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، مبارک ہو شاہ ہردو سرا تشریف لے آئے۔ فرق یہ ہے، وہ کہتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں، یہی فرق ہے۔ تو کعب بن لؤی کا تذکرہ تمام مفسرین اور علماء نے ادب و احترام سے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اجتماع کا انعقاد سب سے پہلے اس نے کیا تھا، ایک، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعے کا دن اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ان کا طریقہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمانے والا تھا، آپ کی شان اور آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا تھا۔ یعنی عام لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے جمعے کے دن رسول اللہ کا میلاد منانے والا تھا۔ اور یہ تاریخ کب کا ہے؟ کب کی تاریخ ہے؟ 508 سال پہلے حضرت امام مظہری نے لکھا۔ لہذا یہ ہے یوم الجمعہ کا پس منظر کہ جمعے کا دن سب سے پہلے اس کی شروعات کس نے کی؟ وہ اسلام سے پہلے کعب بن لؤی نے کی، اور اسلام کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے جمعے کا قیام کیا، جمعے کی نماز پڑھائی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں، وہاں جا کر حالات سازگار کریں، وہاں تمام لوگوں کو دیکھیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 یا 2 سال وہاں رہے، اور وہاں رہنے کے بعد رسول اللہ کی آمد سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وہی تذکرہ ہوتا
ہوتا تھا اللہ کے حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ کی شان اور آپ کی توصیف بیان کی جاتی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یعنی مسجد نبوی کے قریب آنے سے پہلے آپ 2-3 دن پہلے آپ نے قباء کے مقام پر آپ نے اسٹے کیا، آپ نے پڑاؤ کیا، آپ وہاں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے جب آپ چلے تو راستے میں جمعے کا دن پڑا تو آپ نے ایک قبیلے والوں کو جمع کیا اور وہاں جمعے کی نماز پڑھی۔ آج بھی وہاں مسجد جمعہ موجود ہے اور لوگ برکت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب آئے تو ہجرت فرمانے کے بعد جمعے کی نماز آپ نے پڑھائی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کی فضیلت یہی دن ہے۔ آپ کے پڑھانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمع فرما کر جمعے کی نماز پڑھا چکے تھے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا حکم کے بغیر یہ کام کیا، وہ جانتے تھے کہ جمعے کے دن کی فضیلت جب زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو معلوم تھی، تو جب رسول اللہ کو میرا یہ عمل معلوم ہوگا تو آپ انکار نہیں کریں گے، آپ ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ آپ تعریف ہی کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کا اہتمام کرنے لگے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے لگے، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا فرماتے اور رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، تو آپ نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کی تعریف ہی کی۔ تو یہ ہے جمعے کا دن کا پس منظر کہ اسلام لانے سے پہلے جمعے کا دن کا اہتمام کیا، لوگوں کو جمعے کے دن جمع کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ کعب بن لؤی تھا ایک، اور پھر اسلام کے بعد ہجرت مدینہ میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے مدینہ میں سب سے پہلے جمعے کی نماز جس نے پڑھائی وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھائی۔ یہ ہے جمعے کی نماز کا پس منظر۔ اب جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے، تو 2-3 وجہ تسمیہ اس کی بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو وجہ تسمیہ یعنی اس کو جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب کسی نے پوچھا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ زمانہ جاہلیت سے لے کے اسلام تک اسی دن لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جمع اور مجمع کی وجہ سے اس دن کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اور ابن عباس نے اس کو مرفوع روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لأن الخلائق تجمع فیہا، اس دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام لوگ جمع کیے جاتے ہیں، تمام لوگ ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں عبادات کے لیے، کچھ ذکر و فکر کے لیے۔ ایک وجہ تسمیہ، اور دوسری وجہ تسمیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، پوچھا حضرت سلمان الفارسی سے کہ بتاؤ جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، بتاؤ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ خاموش رہے، اللہ و رسول عالم۔ پھر آپ نے پوچھا 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا جمعے کے دن کو جمعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی دن تمہارے باپ حضرت آدم کے عناصر کو جمع کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع، ان کی تخلیق کو جمع کیا گیا، ان کی خلقت کو جمع کیا گیا۔ عصر کی نماز کے بعد انتہائی عجلت میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے نا جمعے کے دن۔ تو چونکہ اس دن کو نسبت حضرت آدم علیہ السلام کے جمع کرنے سے ہے، تو اس دن کی نسبت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی نسبت سے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا گیا، تاکہ جب جمعے کا دن آئے تو انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ معمولی دن نہیں ہے، یہی وہ دن ہے جس دن میں تمہارے باپ کو پیدا کیا گیا، تمہارے باپ کی تخلیق کی گئی۔ اسی وجہ سے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ تو اس دن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دن کی اہمیت زمانہ جاہلیت سے اسلام تک رہی، اور اس دن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ یہ ہے اس دن کا پس منظر، تاریخی پہلو، اور یہ ہے اس دن کا وجہ تسمیہ یعنی جمعے کو جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو سینکڑوں بلا مبالغہ ہزاروں فرمان موجود ہیں جو جمعے کے دن کی فضیلت کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا بیان تو ہم کر بھی نہیں سکتے، چند ایک احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ جمعے کا دن کا بیان کیا اور جمعے کی فضیلت بیان کی۔
چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اگر ماننے والا ہو، جاننے والا ہو، سیکھنے والا ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر کوئی سمجھنے والا نہ ہو، گھر سے چلا ہی ہو اس نیت کے ساتھ کہ میں نے سننا ہے، سمجھنا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے تو 1 گھنٹہ کیا دن بھر بلکہ زندگی بھر کی تقریر بھی ناکافی ہے، اس کے لیے تو زندگی بھر کا بیان بھی ناکافی ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر کوئی نادان ہو، اگر کوئی سمجھنے والا ہی نہ ہو، اس کے لیے تو آپ ہزاروں احادیث، سینکڑوں آیات پڑھ لیں تو اس نے تو ماننا ہے ہی نہیں۔ لیکن جس نے سمجھنا ہے، جس نے اپنے دل کے دنیا کو بدلنا ہے، اپنے دل کے قبلے کو ایک طرف کرنا ہے، قبلہ جاں کی طرف کرنا ہے، اس کے لیے تو ایک ہی بیان کافی ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہی بہت ہے انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا اپنی سند سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، فرمایا بے شک جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، سید الایام یعنی بے شک جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت عظیم تر ہے۔ یہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْعِيدِ وَفِيهَا 5 خِلَال، فرمایا اس دن کی عظیم عظمت یہ ہے کہ یہ دن عظیم تر ہونے میں بقرعید اور عید الفطر سے زیادہ عظیم ہے۔ اس دن کی عظمت، اس دن کی برکت بقرعید سے زیادہ، اس دن کی عظمت، اس دن کی فضیلت، اس دن کی افادیت عید الفطر سے زیادہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اس دن کی فضیلت اور کیا بیان کی جائے گی؟ ہمارے نزدیک عید الفطر کی برکتیں بہت ہیں، عید الاضحیٰ کی برکتیں بہت ہیں، اس کی فضیلت، اس کا مقام، ان دونوں دنوں کا مقام و مرتبہ یہی بہت ہے کہ سال میں یہی 2 عیدیں ہیں ہمارے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم عید الفطر کی برکت سمجھتے ہو، جس طرح تم عید الاضحیٰ میں یوم البرکت سمجھتے ہو، تو یہ اچھی طرح یاد رکھو، یہ جو ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعے کا دن، اس دن کی برکت، اس دن کی فضیلت عید الفطر سے زیادہ، عید الاضحیٰ سے زیادہ ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْعِيدِ، یہ دن عظیم تر ہے اللہ کے نزدیک، عید الفطر سے بھی زیادہ، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ۔ عید الفطر میں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ میں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا اہتمام عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اہتمام اس دن کیا جائے جس دن کی فضیلت ان دونوں دنوں سے زیادہ ہے۔ لیکن ہم کتنے غافل ہیں، کتنی غفلت میں ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھو، تمہاری غفلت تمہیں لے ڈوبے گی، جس طرح تم سے پہلوں کو لے ڈوبی اس طرح اب بھی تمہاری غفلت لے ڈوبے گی۔ اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو، کامیاب زندگی چاہتے ہو، تو جن چیز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفیہ ساعۃ، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطاہ اللہ تعالی ما لم یسأل حراما او کما قال، فرمایا اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اپنے رب سے جو مانگے رب عطا کرے گا، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ ایسی ساتھ کسی دن میں نہیں ہے سوائے یوم الجمعہ کے، یہ اس دن کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ وفیہ ساعۃ، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ بعض علماء کرام اب اس میں 2 روایت جو زیادہ مضبوط ہیں، وہ 2 روایتی ہیں۔ ایک گھڑی تو یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور ایک خطبہ دے کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے، اب یہ جو 2 خطبے کے درمیان میں جو تھوڑا وقت ہوتا ہے، یہی وہ گھڑی ہے جس میں انسان جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن ایسے وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا ہے، اپنے دل میں دعا کرنا ہے، اس لیے کہ حالت خطبہ میں ہے نا، دل میں دعا کرنا ہے، ایک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن آپ اپنی کنیز سے جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کرتی تھیں کہ جاؤ باہر دیکھو کہ سورج غروب ہونے والا ہے کہ نہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پہ بیٹھی ہوتی اور بار بار اپنی خادمہ سے فرماتی کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ سورج غروب ہونے والا ہے کہ نہیں۔ وہ فرماتی ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ جب وہ آ کر کہتی کہ اب غروب
غروب ہونے کے لیے تھوڑا وقت باقی ہے، بس پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتی اور فرماتی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو تھوڑا سا وقت ہے یہی وہ ساعت ہے جس میں جمعے کے دن بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اور بھی روایت موجود ہیں لیکن یہ دو روایت پختہ ہے۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت کتنی ہے؟ اس میں 4 فضیلتیں تو بیان ہو گئی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری فضیلت اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا، تیسری فضیلت یہ ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، چوتھی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اسی دن اللہ رب اس دن میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ جو دعا مانگے وہ دعا اس کی پوری ہوتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان، لوگوں سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہے، جب رب نے فرما دیا اس دن میں دعا کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو انسان اس دن میں کتنا غافل ہے، اپنے کاروبار میں اپنی مصروفیات میں مصروف ہے۔ تو دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ 4 خصلتیں، 5ویں خصلت آپ نے فرمایا وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جب جمعے کا دن آتا ہے فرمایا ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبال ولا بحر ولا ریح الا یشفقن فیها من یوم الجمعہ الا هذین الثقلین الانس والجن۔ فرمایا کہ جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس ڈر سے رب کی بارگاہ میں جھکی رہتی ہے کہ کہیں آج ہی جمعے کا، کہیں آج ہی قیامت کا دن نہ ہو۔ فرمایا جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر و فکر کی کثرت کر دیتی ہیں تمام مخلوقات، جو زمین میں ہیں، جو آسمان میں ہیں، جو ہواؤں میں ہیں، جو پانیوں میں ہیں، تمام مخلوقات اللہ کی بندگی میں اضافہ کر دیتی ہیں اور اللہ کا ذکر و فکر زیادہ کرتی ہیں، فقط اس ڈر سے کہ کہیں جمعے کا دن آج ہی ہے، کہیں یہ قیامت کا دن نہ ہو۔ فرمایا الا ہذین الثقلین، سوائے انسانوں اور جنات کے، اس دن کو بھی وہ عام دنوں جیسا سمجھنے لگ گئے اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ پوری حدیث ہے جس نے ہمیں بتایا، برانگیختہ کیا کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے، اور ہم کس قدر نادان لوگ ہیں کہ جمعے کی فضیلت کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ جاؤ۔ کیا بہتر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا اے ایمان والو، جیسے ہی جمعے کی اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مسجد کی طرف، نماز کی طرف، خطبے کی طرف دوڑو، چلو، جلدی کرو، سارا ترجمہ ہو سکتا ہے وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھنے والے ہو۔ تمام علماء کرام نے لکھا، جاؤ دیکھو کسی ایک عالم کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تمہارا تو کہنا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کس کی بات سنیں، کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہر ایک نے لکھا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم ہو وہ اختلاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے باوجود اگر تم ماننے والے نہیں ہو تو مطلب یہ ہے کہ تم الزام علماء پہ دیتے ہو، عمل خود نہیں کرنا چاہتے، خود غافل ہو۔ تمام علماء کرام نے لکھا کہ جب اذان ہو جائے اس اذان کے بعد کچھ خریدنا بھی حرام ہے، کچھ بیچنا بھی حرام ہے۔ خریدو، بیچو، اگر برکت ہو جائے تو پھر بتاؤ۔ اور عام طور پر یہی وقت ہوتا ہے جب اذان ہو جائے اسی وقت خریدنے کی بھی حاجت بڑھ جاتی ہے اور بیچنے کی بھی حاجت بڑھ جاتی ہے، دکانوں میں رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، خریدار بھی آنے لگ جاتے ہیں، آزمائش کی گھڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت اذان ہوتے ہی اپنی دکانیں بند کر لو گے، کاروبار بند کر لو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شیطان تو کہے گا کہ 2 پیسے آ رہے ہیں کما لو، اور زیادہ تمہاری جیب بھر جائے گی، لیکن اللہ فرماتا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر اذان ہونے کے فوراً بعد تم دکان بند کر دو گے، اپنا کاروبار روک دو گے نماز تک کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیا اپنی دکان بند کر لو، کاروبار بند کر لو تو پھر کھولنا نہیں ہے؟ فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جیسے ہی نماز ختم ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ دن بھر اپنا کاروبار بند رکھو، چند گھنٹوں کے لیے کاروبار بند کرنے کے لیے کہا، اس پر بھی تمہیں موت پڑتی ہے اور پھر تم یہ تقاضا کرو کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، جس وقت میں رب نے منع کیا اور علماء نے فرمایا اس وقت خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، اس حرام وقت میں یعنی جس وقت خریدنا اور بیچنا بھی حرام ہے، تم اگر خریدو گے تو نہ تمہاری خریداری میں برکت ہوگی، تم اگر بیچو گے نہ تو نہ تمہارے کاروبار میں برکت ہے۔
اگر خیر چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، آشتی چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو وہ کام کرو جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن اذان تو دو ہوتی ہے، کس اذان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جیسے ہی اذان ہو جائے خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ تمام علماء نے اس پر فرمایا کہ اس سے مراد جمعے کی پہلی اذان ہے۔ جو مؤذن پہلی اذان، ایک تو اذان وہ ہے جو خطبے کے سے پہلے ہوتی ہے نا، اس سے بھی پہلے کی جو اذان ہے، فرمایا وہ اذان مراد ہے۔ جیسے ہی جمعے کے دن پہلی اذان ہو جائے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ اس وقت جو خریدے گا وہ بھی حرام کام میں مبتلا ہو رہا ہے، اس وقت جو بیچے گا وہ بھی اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کو ناراض کر کے تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اللہ کو ناراض کر کے بولیے، یہ کہ اس میں دو رائے ہے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ خوشی چاہتے ہو، اس لیے ہم نے یہ کہا نا کہ جو ائمہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے رازدار ہوتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، مقتدی آتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ پریشانی میں ہے۔ کسی کی نوکری چھٹی ہوئی ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا رشتہ لگ کر ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اگر رشتے میں بندھ گیا ہے تو اولاد نہیں ہے، کوئی صاحب اولاد ہے تو اولاد نافرمان ہے، ہر ایک مسائل میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے اللہ کی بندگی کیا کرتے ہو تو صفر جواب ہے۔ جب اللہ نے ہر ایک مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیا ہے، اس کے باوجود اگر تم مشکل سے نکلنے کا کام نہیں کر رہے تو قصور تمہارا ہی ہے، کسی دوسرے کا تو قصور نہیں ہے نا۔ لہذا جب رب نے فرما دیا کہ اس دن اس وقت اگر تم کام کرو گے تمہارے لیے اس میں ناکامی ہے، اور فرمائے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پہلی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب تم چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد مزید اور کچھ خریدنا چاہو گے، بیچنا چاہو گے، یہ تمہارے لیے خطرے کا باعث ہوگا، نقصان کا باعث ہوگا، خسران کا باعث ہوگا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر تمہارے لیے باعث نقصان ہوگا۔ تو یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس حدیث کو سننے سے پہلے بس آخری بات ہے، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ابو قلابہ یہ تابعین میں سے ہیں اور کئی صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے۔ ابو قلابہ بڑا مقام و مرتبہ ان کا، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے سفر کر رہے تھے تو رات ہو گئی، تو رات ہوتے ہی ظاہر ہے کہ رک گئے اور مسلح بچھا کر سامنے قبرستان تھا، چھوٹا سا قبرستان تھا آبادی کا، تو وہیں قبرستان میں ویرانہ ہوتا ہے، تو وہیں جا کر پہلے کے لوگ جو ہے نا امن و سکون چاہنے کے لیے، تسلی اور اطمینان چاہنے کے لیے قبرستانوں کا رخ کرتے تھے، وہاں جا کر سکون سے اللہ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے تھے۔ تو جیسے ہم تو اگر تنہا قبرستان چلے جائیں تو ہمیں تو ڈر لگے گا نا، انہیں سکون ملتا تھا۔ تو پہلے کے ایسے لوگ تھے، لیکن اب جانا نہیں ہے بھائی، تنہا اب قبرستان جانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ قبرستان میں جا کر کہیں گے کہ جناب امام صاحب نے کہا وہاں سکون ہے، اب وہاں جا کر آپ مصلی بچھا کر عبادت کریں گے، تو اب وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، کوئی سمجھے گا کہ یہ کچھ جادو کر رہا ہے، کوئی چلا کر رہا ہے، ایسے اس طرح کے لوگ ہیں نا، لہذا تنہا نہیں جانا ہے، اگر جانا ہے تو کسی عالم کو لے کر جائیں، علماء 2-3 افراد جائیں، وہاں جا کر ذکر و فکر کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ تھے، تو کہتے ہیں سفر میں تھے، تو وہاں آپ کا گزر ہوا ایک قبرستان سے، رات بھی ہو گئی، رکنا تھا، تو ظاہر ہے کہ قبرستان میں تو آبادی ہے، لوگوں کے درمیان تو ڈرنا نہیں چاہیے، تو آپ وہاں جا کر عبادت کرنے لگے، اور یہ رات 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک قبر سے ٹیک لگائے، تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ تو جب سو گئے تو دیکھتے ہیں کہ صاحب قبر ان سے مخاطب ہے، جو قبر والا ہے ان سے مخاطب ہے، اور کہہ رہا ہے صبح کے قریب یعنی فجر سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ صاحب قبر ان سے مخاطب ہے، اور کہہ رہا ہے اے ابو قلابہ رات بھر تم مجھے تکلیف دیتے رہے، اب تو اپنی قبر مجھ سے ہٹا لو، تمہاری قبر میری قبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رات بھر تم مجھے تکلیف دیتے رہے، اب تو کچھ سکون کا سانس لینے دو۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ خواب میں ہی ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم بول سکتے ہو؟ کہا ہر ایک بول بھی سکتا ہے، احساس بھی کر سکتا ہے، چاہے قبر کتنی ہی پرانی ہو جائے، جسم ختم ہو جائے، روح تو سلامت رہتی ہے۔ اسی لیے تو ہم نے کہا ایک قبر میں پرانی قبر میں نئے مردوں کو داخل کرنا جو اس
زمانے میں ہو رہا ہے یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. اس کام کو روکنا ہوگا کسی بھی طرح سے. کوئی بھی معاملہ آ جائے وہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا ہے. پرانی قبر 100 سال پرانی قبر ہو جائے لیکن وہ بہرحال جسم ختم ہو جائے لیکن روح تو موجود ہے. روح احساس کرتی ہے. اور آپ کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ پرانی قبر ہے, اس کے اندر سے جسم ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے بہت سی قبریں ایسی ہیں جو سینکڑوں سالوں پرانی ہوتی ہیں لیکن اگر قبر کھودی جائے تو لاش پوری سلامت رہتی ہے. لہذا اس کا خاص خیال رکھیے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لہذا حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ خواب میں آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا کہ میں تو بہت پرانا یہاں پر ہوں, بے لہذا تم مجھے تکلیف دے رہے ہو. پھر اس نے کہا کہ یہ جو 2 رکعت نماز تم نے جلدی جلدی پڑھی ہے نا, فرمایا کہ تم عمل کرتے ہو لیکن عمل کی اہمیت کو جانتے نہیں ہو, اور ہم عمل کی اہمیت کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے. کہ یہ جو 2 رکعت نماز تم نے پڑھی ہے, زمین و آسمان بھر کے ہمیں خزانہ مل جائے تو اور مقابلے میں 2 رکعت نماز کی فضیلت دی جائے تو ہم 2 رکعت نماز کی فضیلت کو لیں گے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں سے بڑھ کر کامیابی ہے. انتم تعلمون ولا تعملون, تم عمل کرتے ہو لیکن عمل کا اجر جانتے نہیں, اس کا فائدہ جانتے نہیں. اور جب ہم یہاں آ گئے تو اب ہم ہر ایک عمل کا, چھوٹے سے چھوٹے عمل کا فائدہ جانتے ہیں لیکن اب عمل نہیں کر سکتے. تو لہذا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک رہبر ملک عدم, دفعتن یک بارگی جائے گی تھم. جب ایسا ہے تو وہاں جا کر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں چند سانسیں موجود ہیں تو اللہ کی بندگی کر لو. کتنے پیسوں کے پیچھے بھاگو گے, کس قدر دنیا کے پیچھے بھاگو گے. جتنے دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تم سے دور بھاگے گی, اور جس قدر تم دنیا سے بھاگو گے دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. تو لوگوں, عقل مند انسان وہی ہے جو یہاں رہ کے ہی ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ لے. کیا نماز کی اہمیت اگر ہم سمجھنے والے ہوتے تو آج کا انسان نماز چھوڑنے والا ہوتا؟ اچھا, نماز چھوڑنے کے بعد اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی برا کام کر لیا ہے یا بہت بڑی ذمہ داری چھوڑ دیا ہے. ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو وہ تڑپ جائے, لیکن سینکڑوں وقت کی نمازیں چھوڑنے کے باوجود پھر وہ ہنستا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہے. اور پھر جب امام صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہے ساری پریشانی مجھ میں ہے, نہ جانے مجھ سے اللہ ناراض کیوں ہے, اور جب اس سے پوچھا جائے تم نماز پڑھتے ہو تو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. مطلب تمہاری نظر میں نماز نہ پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں, نماز پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور نماز نہ پڑھنے کا کوئی وبال تم سمجھتے ہو کہ زندگی میں آئے گا نہیں. ایسا نہیں ہے, نماز پڑھنے کی برکتیں بھی آتی ہیں, نماز نہ پڑھنے کا وبال بھی آتا ہے. اور یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان قبر میں چلا جائے, جب وہ جانتا ہے, جب اسے معلوم ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ایسا اجر ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے کی ایسی برکت ہے. پھر وہ افسوس کرتا ہے, اے کاش کہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانا مل جائے, 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاؤں تو میرے لیے خیر کا دروازہ کھل جائے. لیکن پھر وہاں سے دوبارہ لوٹنا نہیں ہے. پھر اس صاحب قبر نے کہا کہ تم جا کر دنیا والوں کو کہہ دینا, یا اہل الدنیا انتم تحجون فی الشہر 4 مرات, فقال الى این یرحمک اللہ, فقال الى الجمعہ, الا افلا تعلمون انہا حجۃ مبرورۃ متقبلۃ. اس نے کہا کہ تم جا کر اہل دنیا سے کہہ دینا کہ اے دنیا والو تمہیں مبارک ہو, تم ہر ایک مہینے میں 4 مرتبہ حج کرتے ہو, 1 مہینے میں 4 مرتبہ حج کرتے ہو. یہ پریشان ہوئے, حیران ہوئے, فرمایا الی این یرحمک اللہ, اے صاحب قبر, اے اللہ کے ولی مجھے بتائیے کہ 1 مہینے میں اہل دنیا 4 مرتبہ حج کیسے کر لیتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں, انہا حجۃ مبرورۃ متقبلۃ, یہ جو جمعے کے دن کی نماز ہے, فرمایا جمعے کے دن کا اہتمام کرنا, نماز پڑھنا ایسا حج کا ثواب لاتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے.
حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے یہ روایت لوگوں کو بیان کی اور لوگوں کو بتایا کہ جمعے کے دن کو جتنا ہلکا ہم سمجھتے ہیں اتنا ہلکا اس دن یہ دن نہیں ہے، اس کی فضیلت کو جس قدر ہم معمولی سمجھتے ہیں اس کی فضیلت ایسی معمولی نہیں ہے، یہ بہت ہی عظیم تر مہینہ ہے۔ اور یہ روایت یہ تو صاحب قبر کی بات ہے نا۔ اور پھر آگے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آخری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الحج عید المساکین، الحج الجمعۃ حج الفقراء، الجمعۃ حج المساکین۔ آپ نے فرمایا جمعے کا دن، جمعے کی نماز فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے حج ہے۔ یعنی جمعے کے دن جو نماز پڑھے، جو عبادات کرے، اسے وہ ثواب ملے گا جو حج کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کیجئے، بالخصوص جمعے کا دن کا اہتمام کیجئے۔ اس کی چند مزید اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ میری لالچ یہ ہے اور میرا پیغام فقط یہ ہے، محنت سوارت اس وقت ہو جائے جب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں لوگ وہ سمجھ جائیں۔ اور سمجھانا کیا چاہتا ہوں، نماز کو، اللہ کی بندگی کو، اللہ کی عبادت کو جس طرح سے آج کے لوگ پامال کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ کی زندگی میں بھی آ رہا ہے، موت کے بعد قبر میں بھی اس کا اثر آئے گا۔ لہذا اللہ کے لیے دنیاوی معمولات بھی 100% کرو، لیکن اللہ کی بندگی کرو۔ جب جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کا دن کا ایسا اہتمام کرو جیسا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر دیکھو اللہ غیب کے دروازے کیسے کھولتا ہے، تمہاری اپنی زندگی میں بھی برکتیں آ جائیں گی، گھر میں بھی برکتیں آ جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ کام کرو برکت والا جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا